بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ کریں۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے یہ بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بے شمار نعمتوں والا ہے۔ مومن کے لیے عبادت اور انکساری کا مہینہ ہے، اور عبادت کے جو طریقے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے تو بعض طریقے ایسے ہیں جو بڑی خاص شان رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ تو انسان رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، عبادت کی نیت سے دن میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور ہر قسم کے فضول باتوں سے پرہیز اور پابندی کرتا ہے۔ تو رمضان پورا کا پورا روح اور نفس کی تربیت کا اور تزکیہ کا ہے، اور پھر اس سے آگے اللہ سے تعلق میں مزید ترقی اور خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا ہے۔ تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف میں بندہ سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے رب کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے اور رحیم اور کریم رب سے رحمت اور مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کی قرب چاہتا ہے، اور اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، بلکہ ایک سال تو کسی وجہ سے رہ بھی گیا تھا تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اور بخاری اور مسلم کی تو روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کا یہی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی تھیں۔ تو اعتکاف کا ثبوت قرآن اور حدیثوں سے ثابت ہے، اور اسی سے ہمیں اعتکاف کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں 10 روزوں کا اعتکاف کرے گا تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ تو اعتکاف کی ایک ایسی عبادت ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بہت زیادہ برکتیں بھی ہیں، اور بڑی اہمیت ہے۔ لیکن کوئی بھی عبادت کریں آپ بغیر علم کے، وہ ٹھیک طرح ادا نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو تب تک وہ عبادت آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ شریعت کے مطابق انجام دیا جا سکے۔ تو اعتکاف کی عبادت جس قدر اہم ہے اتنا ہی اس کی احتیاط بھی اہم ہے۔ ذرا سی بھی غلطی اگر ہو گئی تو اعتکاف کو توڑ دیتی ہے، اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہم جو بھی اعتکاف کے جو احکام ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے، اور جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے شرائط کے بارے میں، یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کیا شرطیں۔ تو سب سے پہلے ان کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہو، اور نیت اور روزہ شرط ہے۔ تو یہ ہیں وہ شرائط اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ اب نمبر 2 یہ کہ اعتکاف کے لیے کہاں بیٹھیں اور کس طرح بیٹھیں، کیا کیا جائے۔ تو مردوں کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے مسجد، یعنی کہ جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہو
اور عورت کے لیے گھر کا ایسا کمرہ جہاں نماز اور پورے 10 دن گزار سکے۔ تو یہ ہو گیا کہ ان کی شرائط کیا ہے بیٹھنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف کے لیے کہاں بیٹھا جائے۔ تو مردوں کے لیے تو ایسی مسجد ہو جہاں پہ باجماعت نماز ہوتی ہے، اور عورت کے لیے اس کا گھر کا کونے کا کمرہ جہاں نماز اور پورے دن گزار سکے اپنے 10 دن۔ نمبر 3 یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت کیا ہوگا، کون سے وقت میں بیٹھنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ 20ویں رمضان کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے، غروب ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے۔ اگر غروب ہونے کے بعد بیٹھے تو یہ پھر سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی اعتکاف کے لیے آپ بیٹھیں تو یاد رکھیے گا کہ 20ویں رمضان کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے، یعنی کہ افطار سے پہلے بیٹھنا ہے۔ لیکن اگر سورج غروب ہو گیا، افطار کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر اب آپ کا وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، پھر وہ نفل میں چلا جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے میں چند باتیں رکھوں گی کہ عورتوں کے اعتکاف کی شرط اور طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ گھر کی کسی جگہ میں کوئی کونا بنا لیں، مخصوص کر لیں، اور اپنی سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اور کوئی بھی اگر اٹھ سکتی ہیں، کمرے سے باہر آ سکتی ہیں، تو وہ صرف اور صرف قضاء حاجت کے لیے، حاجت شرعیہ کے لیے آ سکتی ہیں، باقی اس کے علاوہ نہیں نکل سکتی۔ اور اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہو گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے تو روزہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کے لیے اس کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ تو عورت کے لیے ایک اور بات یہ ہے کہ اس کو اپنے اعتکاف کے لیے جگہ کو متعین کر کے اس کو رکھنا ہے، اور وہیں پر ہی اپنی عبادت کرنی ہے، 10 دن گزارنے ہیں، لیکن اس میں پھر بار بار تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور عورت اپنے گھر میں سنت اعتکاف بھی کر سکتی ہے اور نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ تو تھوڑا بہت میں نے عورتوں کا رکھ دیا۔ مردوں کے لیے ہے کہ مسجد کے حدود کے اندر رہیں، اور حدود سے بلا ضرورت اور بغیر کسی عذر کے باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے جو احکام اور مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر جیسے بیت الخلاء جانا ہے قضاء حاجت کے لیے، اور وہ بھی خالی نہیں ہے، کوئی ہے اس کے اندر، تو انتظار کرنا، وہاں پہ ٹھہرنا وہ جائز ہے۔ لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا پھر جائز نہیں ہے۔ اگر بلا عذر آپ ٹھہر گئے، کوئی عذر نہیں تھا، بس آپ ٹھہر گئے واپس آنے کے بعد، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ روزہ جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹ گیا ہو۔ اور یاد رہے کہ جس کا اعتکاف ٹوٹا ہو اس دن کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ اب یہ ہوگا کہ اگر کسی دن رمضان کی ہی دوران اس کو وقت مل گیا، وقت باقی تھا، تو اسی رمضان کے اسی دن کے غروب کے آفتاب سے پہلے تو آپ اس وقت بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف کی نیت کر کے، اور اگلے دن غروب آفتاب تک اعتکاف کر لیں۔ اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہیں رہا، یعنی کہ رمضان کا وقت بالکل ختم ہو گیا، تو یا کسی وجہ سے اعتکاف ممکن نہیں ہو سکا، تو رمضان کے بعد کسی بھی دن روزہ رکھیں ایک دن کے لیے، اور پھر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو چند باتیں رکھی تھیں۔ اب اس کے علاوہ اعتکاف کے دوران کیا کیا ہم عمل کریں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اعتکاف کرنا تو خود عبادت ہے، لہٰذا بیجا فضولیات سے پرہیز انسان کرے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے، لہٰذا تلاوت قرآن کریں، جتنی مرتبہ چاہیں قرآن ختم کریں، البتہ کم از کم ایک مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نفل عبادات کریں اور خوب اہتمام کریں، تہجد کا خوب اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص کر رات کو اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے دعائیں کریں۔
اگر فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو ان کی قضا کریں، بلکہ یہ تو بلکہ نوافل سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھیں، مختلف ذکر و اذکار کریں، اور اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے باقاعدہ پوری ترتیب بنائیں کہ آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے اور کیا کیا کرنا ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلتیں رکھی، اس کی اہمیت رکھی، ان کے مسائل کے اوپر بات کی۔ تو اعتکاف بہت ہی فضیلت والا عبادت ہے، اور اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنے بھی دن انسان اعتکاف میں رہے گا تو گناہوں سے محفوظ رہے گا، فرشتوں کی ہم نشینی جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے، ذکر کی، عبادت کی، نمازوں کی، ان کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ذکر کرنے سے، تلاوت تسبیح کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے، نوافل اور دعائیں کرنے سے، جیسے بھی عبادت انسان کرے آئندہ بھی ان عبادات کی ادائیگی کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کا موقع نصیب ہوتے ہیں، شیطانی جو چالیں ہوتی ہیں ان سے کافی حد تک انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والے کا کھانا پینا سونا ہر چیز اس کی نیکیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا آسان ہو جاتا ہے، تاک راتوں کی عبادت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے، حالت اعتکاف میں ہر وقت عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اس لیے حالت اعتکاف میں اعتکاف کرنے والا اللہ رب العزت کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنے گھر کا مہمان بننا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔